بیعت بالکل جائز ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیعت نہیں کرتے بلکہ طالب ہوتے ہیں۔ طالب یعنی طلب اور بیعت، اس میں فرق کیا ہے؟ طالب ہونا اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی طلب فیض کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے، اور بیعت کرنا کسی کامل مرشد کی، اس کا معنی یعنی پورے طور پہ بک جانا۔ اب یہ کہ کیسے شخص کی بیعت کرنی چاہیے، کیسا مرشد ہو، مرشد رہنمائی کرنے والا، مرشد نہیں ہوتا، مرشد۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے ملفوظات شریف میں بھی اور فتاوی رضویہ شریف میں بھی یہ نقل فرمایا کہ بیعت اس شخص کی کرنی چاہیے جس میں یہ 4 باتیں موجود ہوں، ورنہ بیعت جائز نہیں ہوگی۔ آج کل تو بالخصوص دیکھیں نا، ایک اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے پتہ نہیں کتنے سارے پیر نکل آتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ماشاءاللہ اگر شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے پابند ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا، اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ جس میں یہ 4 چیزیں ہوں، یہ 4 باتیں ہوں، اس کی بیعت کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ جو اس کی نہیں۔ فرمایا نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہو، نمبر 2 کم از کم اتنا علم ضروری ہے کہ بلا کسی کی امداد کے، بغیر کسی کے بتانے کے، مدد کے، اپنی ضرورت کے مسائل خود کتاب سے نکال سکے۔ نمبر 3 اس کا سلسلہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک متصل یعنی ملا ہوا ہو، کہیں منقطع یعنی ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ نمبر 4 فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ اور رہی بات یہ کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں سید ہوں، تو اس کے حوالے سے ہمارے لیے شریعت کا کیا حکم ہے کہ اس کا ادب کرنا چاہیے یا اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ سید ہے یا نہیں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 29 جلد نمبر فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنی ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں۔ جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے۔ تو بہرحال رہی بات کہ ایک بد مذہب شخص کہتا ہے کہ میں سید ہوں، تو اس کی تعظیم نہیں، اس کی توہین ہی کی جائے گی۔ ایک عاشق رسول ہے، اگرچہ اعمال میں کمزوری ہے کچھ، لیکن سید اسے کہا جاتا ہے۔ ہمارے اوپر یہ لازم نہیں کہ ہم اس کی تحقیق کر لیں، بلکہ ہمارے اوپر تب لازم ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں۔ رہی بات بد مذہب کی تو وہ الگ ہے، اس کی تعظیم نہیں، اس کی توہین ہی کی جائے گی۔